جی میں سید سعید احمد آپ کی خدمت میں آداب سلام. ٹیپو سلطان کی اس ایپیسوڈ میں آج ہم ان کی شخصیت کا، ان کے ویکتتو کا ایک الگ پہلو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. بھارت ملک میں کئی راجے مہاراجے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن جو کامیابی بزنس میں ملک کو اکانومیکلی ڈیولپ کرنے میں ٹیپو سلطان کے حصے میں آئی، وہ کسی اور حکمراں کو نصیب نہیں ہوئی. اکانومیکلی ڈیولپ کنٹریز میں اپنی سلطنت کا شمار ہو، اس کے لیے ٹیپو سلطان نے پورے بھارت میں کل 103 تجارتی منڈیاں قائم کی. میسور میں 30 تجارتی منڈیاں اور گجرات کے کچھ علاقے میں 1789 میں 2 تجارتی منڈیاں قائم کی تھیں. انٹرنیشنل لیول پر ہندوستان کے تقریباً 17 کنٹریز میں ٹریڈنگ ہاؤس تجارتی منڈیاں قائم کی. مسقط سے زعفران کے بیج، ریشم کے کپڑے، گھوڑے، پستہ، کشمش، پہاڑی نمک، تانبا اور گندھک امپورٹ کیا جاتا تھا. میسور سے مسقط کو ہاتھی دانت، سندل کی لکڑی، کالی مرچ اور کپڑا بھیجا جاتا. گلف کنٹریز کے علاوہ 1788 میں فرانس کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ تجارتی معاہدہ ہوا. ترکی اور چین کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات بہت گہرے تھے. تجارت اور لین دین میں ٹیپو سلطان کی کتنی دلچسپی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 25 مارچ 1793 کو اور 2 اپریل 1793 میں ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے انچارج یعنی محکمہ تجارت کے سربراہوں کے نام سرکاری حکم نامہ جاری کیا، جس میں جہاز رانی اور تجارتی کوٹھی یعنی شپنگ اینڈ بزنس ٹریڈ سینٹر کی نگرانی کا حکم تھا، تاکہ امپورٹ ایکسپورٹ کی سہولت میں آسانی ہو. خداداد سلطنت میں خوشحالی ہو، اس کے لیے ٹیپو سلطان نے بنگال اور مسقط سے ریشم کے کیڑے منگوا کر میسور کو ریشم کا ٹریڈنگ ہاؤس سینٹر بنا دیا. سلطان نے سرنگا پٹنم، چتردرگ، بنگلور اور بردنور میں کئی قسم کے کارخانے قائم کیے، جن میں یورپین اور ہندوستانی بڑے بڑے ہنرمند کاریگر کام کرتے تھے، اور جہاں قینچی، ریت کی گھڑیاں، تفنگ یعنی ہوائی بندوق، دستی بندوقیں، بارود بنائی جاتی تھی. میسور میں جو بارود بنائی جاتی تھی وہ انگریزوں کی بنائی ہوئی بارود سے بہت بہتر ہوتی. کاغذ اور برتن تیار کیے جاتے. چنا پٹنا شیشے، فولاد اور شکر کے لیے بھی مشہور تھا. بنگلور کے بنکر نہایت اعلیٰ درجے کا کپڑا تیار کرتے تھے. ٹیپو سلطان نے مالابار میں موتی نکالنے کی انڈسٹری ڈیولپ کی. قلعہ سرنگا پٹنم میں کاغذ سازی کا بہت بڑا کارخانہ تھا. ٹیپو سلطان نے ایک بزنس کمپنی بنائی تھی. کمپنی کے شیئرز ہر کوئی خرید سکتا تھا. مقصد یہی تھا کہ ہر کسی کو تجارت کرنے میں دلچسپی ہو اور لوگوں کو روزگار ملے. کوئی بھی 5 روپے سے لے کر 500 روپے تک رقم جمع کرتا، وہ سال کے آخر میں 50% منافع کا حقدار ہوتا. 500 روپے سے 5000 روپے تک جمع کرنے والے کو 25% اور 5000 روپے سے زیادہ جمع کرنے والے کو 12% منافع دیا جاتا. اگر کوئی حصہ دار اپنا حصہ بیچنا چاہتا تو اسے اصل رقم منافع کے ساتھ واپس مل جاتی. جو رقم لگاتا اس کی ہمت افزائی کے لیے اسے منافع زیادہ دیا جاتا. ٹیپو سلطان کی حکومت عام جنتا کی ضرورت اور مرضی کے مطابق تھی، کیونکہ وہ خود عام سادہ زندگی بسر کرتے تھے. وہ محنت اور مشقت کو خوشحالی مانتے تھے. انگریز ہر حال میں میسور پر قبضہ چاہتے تھے، کیونکہ بھارت کے دولت مند ریاستوں میں میسور ایک ایسی ریاست تھی جو سب سے ترقی پذیر تھی. گرم مسالے کی پیداوار، ریشمی کپڑوں کی صنعت یہاں عروج پر تھی. یہاں کی آمدنی دوسری ریاستوں سے 5 گنا زیادہ تھی. یہاں ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بھی بہت ترقی پر تھا. میسور کی سلطنت سونے کی چڑیا کی طرح تھی. ٹیپو سلطان کے ساتھی
اگر غداری نہ کرتے تو یہ بھارت جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، شاید یہ بھارت انگریزوں کے پنجرے کا قیدی اور غلام نہیں بنتا۔ امید ہے یہ ہماری کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔